فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری تخلیق کی اور پھر رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنایا. جن لوگوں نے آپ کی صحبت کو اور رفاقت کو پسند کیا، اللہ ذوالجلال نے انہیں رہتی دنیا تک نمونہ بھی بنایا اور ان کے ایمان کو مقیاس اور میزان بھی بنایا. یہ آواز تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے اگر اس کو کر لیا جائے. ان چیزوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آواز کسی کو صحیح پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں ادباً گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، چونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس طرح گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا اس کو حبوہ کہتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب. جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس طرح بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. انسانی زندگی میں دسیوں خواہشات ایسی ہیں جو دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں، اور دسیوں خواہشات انسان انتظار کرتے کرتے اپنی زندگی پوری کر بیٹھتا ہے، اور دسیوں خواہشات کو اپنے سینے میں سمیٹتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے. بندہ مومن کی سب سے بڑی خواہش جو صحابہ کرام نے پیش کی، اور صحابہ کرام کی وہ تمنائیں اور خواہشات تھیں، اور آج بھی کسی ایک مومن کی وہ خواہش ہونی چاہیے، وہ خواہش ہے جس کے بارے میں آج سوچنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. وہ خواہش یہ ہے کہ میں ساری دنیا کو خوش کرنے کے لیے تو اتنے پاپڑ بیلتا ہوں، کون سا ایسا عمل کروں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. بچوں کی مسکراہٹیں، اپنے گھر والوں کی مسکراہٹیں، اپنے تعلق والوں رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی مسکراہٹیں دیکھنے کے لیے کیا کچھ انسان کرتا ہے. اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہے کہ انسان اس بات کو تلاش کرے کہ میرے کون سے عمل کو دیکھ کر میرا رب مسکرائے. آج اپنی اولاد پہ، اپنے کارناموں پہ، اپنی کارگزاری پہ، اپنے مال و دولت پہ، اپنی ڈگریز پر فخر کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن کیا یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ میں کیسا بنوں گا کہ میرا رب فرشتوں کے سامنے میرا نام لے کے فخر کرے. ہر وقت انسان کی یہ تمنا دنیا میں ہوتی ہے فلاں راضی ہو جائے اور میں بھی راضی رہوں.
کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ مجھے کون سے اعمال بجا لانے چاہیے کہ میرا رب مجھ پہ رضا کی مہر ثبت کر دے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا. آج یہی چاروں نکات ہماری گفتگو کا محور ہوں کہ اگر میں رب تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو میرا رب کیسے خوش ہوگا. طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے لوگ روتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. صحابہ کرام کا کیسا ایمان تھا کہ وہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. کون سی بات؟ قد احزنتنی، جس نے مجھے غمگین کر دیا. اسقمتنی، مجھے بیمار کر دیا. ارہقتنی، مجھے توڑ کے رکھ دیا. پوچھا میرے صحابی کون سا مسئلہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ کہا بس اتنا بتا دیجئے میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے جا سکتا ہوں. یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ مومن کی سب سے بڑی خوشی اللہ کی رضا ہے، اور سب سے بڑا غم، سب سے بڑی بیماری وہ یہ ہے کہ کہیں جہنم کی طرف نہ چلا جائے. اللہ ذوالجلال آپ سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بھی جنت کا وارث بنائے. کون سے ایسے اعمال ہیں کہ میں اپنے رب کو خوش کر سکتا ہوں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرائے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ میں تو زمین پہ ہوں، کھربوں فرشتوں کے سامنے میرا مالک فخر کرے کہ یہ ہے میرا بندہ؟ اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ پھر ان اعمال کو دیکھتے ہوئے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اپنی رضامندی کو آسمانوں میں اناؤنس بھی کر دے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے جب انسان سچی توبہ کر لیتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے قصہ صحابہ کرام کو سنایا. ایک آدمی سواری پہ سوار ایک ایسی سرزمین پہ سفر کر رہا ہے، اس سواری پہ اس نے کھانا بھی رکھا ہے، پینے کا سامان بھی ہے، تھک جاتا ہے. تھکاوٹ کی وجہ سے سواری کو باندھ دیتا ہے اور خود سو جاتا ہے. جو ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے، نہ سواری ہے، نہ کھانا پینا ہے، اور جنگل بیابان ہے، جانا کدھر ہے کچھ پتہ نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس حالت میں اس پر کیا گزرتی ہے. اس قدر پیاس اس کو لگتی ہے کہ پینے کو کچھ نہیں، کسی جگہ جا بھی نہیں سکتا، سواری نہیں ہے، کچھ کھا بھی نہیں سکتا، کھانا نہیں. اس پریشانی کی حالت میں بیٹھتا ہے. کھانے اور پینے کی چیزیں میسر نہ آنے کی وجہ سے اس قدر وہ پریشان ہوتا ہے کہ اب اٹھنے بیٹھنے کے سوا کیا کر سکتا ہے. آخر تھک ہار کے لیٹ جاتا ہے. اپنے ہی بازو پہ سہارا لیتا ہے کہ فوت ہی ہونا ہے تو ٹھیک ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ. جو ہی اس طرح لیٹتا ہے، کچھ لمحوں بعد اٹھتا ہے
تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بھی کھڑی ہے، اس پہ کھانا بھی ہے اور اس پہ پینا بھی ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی۔ میرے صحابہ یہ بتاؤ اس بندے کی خوشی کو کیا آپ میسر کر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خوشی میں آ کے وہ بھول گیا کہ میں نے کہنا کیا ہے، تو اللہ ذو الجلال کو کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ خوشی کی حالت میں اس قدر خوش ہوتا ہے، کہتے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا من توبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده، جس طرح اس بندے کو خوشی ملی اللہ ذوالجلال کے سامنے کوئی اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کو خوش کرنے کا ایک دوسرا کام بھی ہے جس کو ہم بسا اوقات معمولی سمجھتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ مسجد میں آپ وضو کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، جائز ہے، کوئی کباط نہیں ہے، لیکن صحیح الترغیب کی روایت ہے جو انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، وضو پورا کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور صرف اس لیے آتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنے اور وضو کی حالت میں مسجد آنے اور نماز کی نیت لے کے آنے والے سے اللہ ذوالجلال اس قدر خوش ہوتے ہیں الا تبشبش اللہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعتی، کسی کا بیٹا کسی کی اولاد گم ہو جائے تو جس طرح اس اولاد کے ملنے پہ والدین کو خوش ہوتی، اللہ ذوالجلال اس سے بھی زیادہ مسجد میں آنے والے پر خوش ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ پھر خوشی کے بعد اللہ ذوالجلال انعام کیا دیتے؟ اللہ اکبر، اس نے آ کے نماز پڑھنی تھی جماعت کے ساتھ، نماز ایک پڑھی ہے، 25 یا 27 نمازوں کا اسے ثواب مل گیا، اور اللہ کرے آپ سب کو بیت اللہ لے جائے، وہاں تو 25 اور 27 لاکھ نمازیں بن گئی۔ ایک نماز اگر 55 سال 6 مہینے کی نمازوں سے افضل ہے تو با جماعت پڑھیں گے تو کتنی نمازیں ہو گئیں؟ انعام یہ ہے کہ وضو کر کے گھر سے آئے مسجد کی طرف تو ظاہر ہے آپ چل کے آئے، مسجد میں داخل ہوئے یا گاڑی پہ بیٹھے، آپ کے اٹھنے والا ہر قدم اور جو اٹھا کے رکھتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ ان دونوں قدموں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اٹھنے والے قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں اور نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ بلکہ صحیح الجامع کی روایت ہے بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ 10 حسنات، ایک قدم اٹھا ہے ایک نیکی نہیں 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جو انسان گھر سے نکلتا ہے اچھا وضو کر کے جمعہ پڑھنے آتا ہے، غور سے جمعہ سنتا ہے، خاموشی سے بیٹھتا ہے، تو ایک جمعے سے لے کر
دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوئے تھے 2 جمعوں کے درمیان اللہ ذوالجلال ان گناہوں پہ قلم پھیر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص نماز پڑھ کے جب گھر واپس جاتا ہے خرجت خطاياه، اس کے گناہ اس کے جسم سے اس طرح نکل جاتے ہیں، اس کی پلکوں کے نیچے جو گناہ ہیں، اس کے ناخنوں کے اندر جو گناہ ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں بھی نکال باہر کرتے ہیں، کوئی گناہ رہتا ہی نہیں۔ اس سے بڑا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا، اگر اسے آ کے 5 سے 10 منٹ 15 منٹ نماز کا انتظار کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر سے نکلا تھا نماز پڑھنے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب تک وہ اپنے گھر میں جا کے قدم رکھ نہیں دے گا یہ سارا وقت اس کی نماز ہی لکھی جائے گی۔ یہ واحد خوش نصیب ہے کہ گھر سے نکلا۔ ایک فرشتہ گھر سے جھنڈے کی چھاؤں تلے لے کے اسے نکلتا ہے، یہ رحمت کا فرشتہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے جب تک یہ گھر میں واپس قدم نہیں رکھ دیتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نماز کے ساتھ یہ نیت بھی کر لے یا اللہ میں نے دین سیکھنا ہے، میں نے دین سکھانا ہے، یہ 2 نیتیں اور بھی ساتھ شامل کر لیں، وضو کر کے مسجد میں آئیں گے آپ اپنے محلے اور بستی کی مسجد میں، اجر لکھا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں نکلا ہوا ہے۔ آئے گا وہ اپنے ہی اڑوس پڑوس اور نیبر میں مسجد میں، لیکن حدیث کہتی ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر اتنا لکھیں گے کہ کسی نے احرام باندھا، حج کیا، حج کر کے گھر واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا انعام بھی بیان کر دیا جو سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ بندہ نیک ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، اس کی تمنا تڑپ یہ رہتی ہے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، نماز با جماعت پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، راستہ بلاک ہو گیا، آ رہا تھا گاڑی خراب ہو گئی ہے، موٹر سائیکل کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے، مسجد کی طرف ہی آ رہا ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کیا ہوا ہے، نیت بھی نماز کی ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تو 25 سے 27 گنا نماز کا اجر اور سارے انعامات جو آپ نے سنے، لیکن اگر وہ وقت پہ نہیں پہنچ سکا، جب مسجد میں آ کے دیکھا وَقَدْ صَلَّوْا، لوگوں نے نماز پڑھ لی، تو سوچتا ہے میری تو نماز رہ گئی۔ نیت اس کی خوبصورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشانی کی بات نہیں ہے، اس مسجد میں جتنے نمازی ہوں گے ان سب کو جتنا اجر ملے گا، الگ الگ اکیلے اکیلے کو ان سب کے برابر اللہ اس اکیلے کو اجر دے دے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کی عادت ہو کہ میں نے نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، وہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، اللہ ذوالجلال جب انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، جب وہ نیت کر لیتا ہے تو اجر تو اسی وقت ہی لکھوا دیتے ہیں، جب وہ عمل کرتا ہے پھر تو بڑھوتیاں ہوتی ہیں، 10 گنے 70 گنے 700 گنے الی اضعاف کثیرہ،
انلمیٹڈ اجر۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید ترغیب کی روایت ہے، جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، پتہ ہے اس کا لقب کیا ہے، اس کا ڈیزگنیشن کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے؟ فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ، یہ ہے اللہ ذوالجلال کا مہمان۔ میزبان پہ حق ہے نا کہ مہمان کی عزت کرے۔ دنیا کا میزبان اپنی طاقت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرے۔ تو یہ تڑپ اور تمنا رہنی چاہیے کہ میں ایسے اعمال بھی کروں کہ میرا رب جس سے خوش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل اور بھی بتایا، وہ تیسرا عمل ہے جس کو آج لوگوں نے بہت ہی معمولی سمجھ لیا۔ مسجدوں کے ساتھ دل لگانا، مسجدیں بنانا، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پوری کائنات اللہ کے سامنے ہوگی۔ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ پاؤں میں جوتی نہیں ہے، لباس نہیں ہے، جسم پر انتظار کر رہے ہیں کہ حساب و کتاب کب ہو، پریشان ہے۔ لیکن ایک اعلان ہوگا، این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ کہنے والے کون ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ سناٹا چھا جائے گا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بات کر سکے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام اجازت طلب کریں گے گفتگو کرنے کے، پوچھیں گے یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اے اللہ آپ تو خالق، باقی ساری مخلوق خالق سے کے پڑوسی کیسے بن سکتے؟ جواب آئے گا این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدیں بنانے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں، اور جہاں وہ رکیں گے ان کی چھت ہوگی تو اللہ کا عرش ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ ذوالجلال یہ خوشی میسر کرتے ہیں۔ دوسرا کام، اللہ ذوالجلال کو کون سے اعمال اتنے پسند ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں؟ اور یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، آپ اور میں اگر مسکرائیں تو اس کی کیا قیمت ہے؟ ایک مسلمان مسکرایا، لیکن جس چیز کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کا معنی یہ سمجھیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3740، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل اذا ضحك الى عبده المؤمن فلا حساب علیہ، جس کو دیکھ کے اللہ مسکرا دیے سمجھ لو اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ کون سے اعمال ہیں جس کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں؟ آؤ کسی کو اگر یہ پریشانی ہے کہ میرا حساب ہوا تو کیا بنے گا، وہ ایسے کام کر لو کہ حساب ہو ہی نہ۔ کون سے اعمال ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، سردی بھی ہے، نرم و ملائم بستر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں،
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ والذی لہ امرأۃ حسناء، خوبصورت بیوی ہے، فراش لین، نرم و ملائم بستر ہے، حسن، اور وہ بھی نرم و ملائم ہی نہیں خوبصورت بستر ہے۔ یہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ چاہتا تو سویا رہتا۔ اللہ ذوالجلال اس بندہ مومن کو جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اسے پسند بھی کرتے ہیں اور اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَبْشِرْ، خوش بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا شخص جس کو دیکھ کے رب تعالیٰ مسکراتے ہیں، وَالَّذِي يَكُونُ فِي سَفَرٍ، سفر کر رہا ہے، قافلہ ساتھ ہے، سفر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، پورے کا پورا قافلہ سو جاتا ہے، یہ وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اسے پسند بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور جس کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے، تبسم فرمائے، اللہ ذوالجلال قیامت کو اس کا حساب نہیں دے گا۔ تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کے قافلے میں نکلا ہے، صرف ایک ہی غم ہے، یا تو آج میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، یا اللہ ذوالجلال کی نصرت اور مدد سے فتح یاب ہو جاؤں گا۔ ایسا انسان جو یہ نیت لے کے نکلتا ہے، دشمن کے سامنے پہنچتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے کافی ہو جاتے ہیں، وہ واپس بھی آ جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے۔ ہر دو صورتوں میں اس آدمی کو دیکھ کے بھی اللہ مسکراتے ہیں اور اس کا بھی قیامت کو حساب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا عمل بھی چوتھا عمل بھی بتایا، اور یہ عمل بھی آج کمزور ہو گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک مہمان آیا، صحابہ سے کہا، من یضم او یضیف هذا الرجل، کون ہے اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی ایک کھڑے ہوئے کہا، اللہ کے رسول یہ سعادت میں لینا چاہتا ہوں۔ مہمان کو لے کے گھر پہنچے، بیوی سے پوچھا، ہاں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا الا قوت صبیانی، نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے، صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ ہم تو پہلے کال کرتے نا کہ لے آؤں کہ نہ لاؤں، ڈر ہے نا کہ کل کی روٹی ہماری بند ہوگی تو کیا بن جائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہوتے ہیں، ڈرپوک نہیں ہوتے۔ جس گھر کے اندر مہمان اور مہمان کی قدر نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں اس شخص میں خیر نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ خیر و بلائی سے محروم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، مہمان کو لے آئے، خامد بیوی کو کہتا، اچھا ایسا کرو بچوں کو سلا دو، آج یہ کھانا تو مہمان کو کھلائیں گے۔ اپنی اور بیوی کی تو فکر ہی نہیں کی نا، بچوں کو بھی سلا دو۔ اب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کا نقشہ میں کیسے کھینچ سکتا ہوں؟
مہمان کو کھانا کھلانا تھا، وہ اکیلا تو نہیں کھائے گا، تو کہا اصبحی سراجکی ونومی صبیانکی، بچوں کو سلا دو اور چراغ کو بجھا دو۔ ساتھ بیٹھ گئے ہیں، مہمان یہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، اور یہ صرف مہمان کو کھلا رہے ہیں، وہ اندھیرے میں کیا کر رہے ہوں گے کہ اس کو محسوس ہو کہ یہ بھی کھا رہا ہے، وہ خالی ہی منہ کو حرکت دے رہا ہوگا نا۔ ادھر مہمان نے کھانا کھایا، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ضحک اللہ اللیلۃ او عجب من فعالکما، تمہارے اس عمل کو دیکھ کے اللہ مسکرا دیے، اور اللہ ذوالجلال نے اسے بہت پسند کیا ہے۔ اس مثالی مہمان نوازی پر اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں، اور جس کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال تبسم فرمائیں، مسکرائیں، لا حساب علیہ، اس کا قیامت کو حساب نہیں ہوگا۔ ہم تو آج چالاکیاں دکھاتے ہیں نا، جس کو کچھ کھلانا پلانا ہو تو کہیں گے اوے منٹو لے کے آؤ بھائی، وہ جلدی سے لے آتا ہے۔ جس کو نہ کھلانا پلانا ہو اوے گھنٹو لے کے آؤ، وہ واقعتاً گھنٹے میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ چالاکیاں کرنے والے تو اتنے بڑے انعام نہیں لے سکتے۔ یہ انعامات تو اللہ نے رکھے ہیں جن کے دل میں مومنوں کی محبت ہے، خیر خواہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے، میرا مشورہ، میرا مال اور میری صلاحیت، جس چیز کا بھی میں مالک ہوں، میں اس سے اللہ ذوالجلال کو راضی کیسے کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عمل بھی بیان کیا جو پانچواں عمل ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو لوگ لڑائی کرتے ہیں، ایک مقتول ہے اور ایک قاتل ہے، قیامت کے دن دونوں ہی جنت میں ہوں گے، اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ کیسے؟ مسلمان اور کافر کی لڑائی ہے، مسلمان تو شہید ہوا، جنت میں چلا گیا، اللہ ذوالجلال کی مشیت کتاب وہ کافر بھی مسلمان ہو گیا۔ اب اسلام کی خوبصورت زندگی اس نے گزاری، وہ شہادت کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، یہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کو بھی بیان کیا ہے، اللہ کی خوشی کیسے ملتی ہے، آپ نے سنا؟ اللہ ذوالجلال مسکراتے کیسے؟ کون سے عمل ہیں کہ جن کو دیکھ کے کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتے ہیں، یہ دیکھو میرا بندہ۔ ان میں پہلا عمل یہ ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ابن حبان کی روایت، کہتے ہیں کیسے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ ذوالجلال کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے۔ کہا واقعتاً اللہ ذوالجلال کے ذکر کے لیے ہی بیٹھے ہو؟ صحابہ کہنے لگے واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اللہ کی قسم صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من اصحابی، سید المرسلین بھی مسجد میں آئے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، سوال کرنے لگے ما یجلسکم، یہاں کیسے بیٹھے ہو، کس نے بٹھایا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، اور ہم پہ احسان کیا۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اللہ
ما اجلسکم الا ذاک، وہ واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس لیے بیٹھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کہہ دیا، سنو جبریل امین میرے پاس آئے ہیں، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، وہ فرشتے جو کہتے تھے کہ اللہ آپ کس کو پیدا کرنے لگے ہیں، یہ تو خون خرابہ کریں گے، اللہ ان کھربوں فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو یہ صرف میری یاد اور میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر، اس کا اہتمام کرنے والا، اس پہ اللہ ذوالجلال فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا عمل بھی بیان کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، جس نے گھر جانا تھا واپس وہ چلا گیا، لیکن کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ گئے۔ سید المرسلین تشریف لائے، آپ کے گھٹنے مبارک سے چادر اٹھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی تیزی سے آئے اور کہتے ہیں اور فرمانے لگے ابشرو، خوش ہو جاؤ۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 801، ابشرو میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، ان ربکم هذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباہی بکم الملائکہ یقول انظروا الى عبادی قد قضوا فریضة وهم ينتظرون اخرى، ابھی میرے رب نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، دروازہ کھول کے فرشتوں کو کہا دیکھو ذرا، یہ دیکھ رہے ہو میرے بندوں کو، انہوں نے ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کو دیکھ کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تیسرا عمل بھی ہے، بندہ مومن جب حج کرنے جاتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ ذوالجلال میدان عرفات میں جب حاجی ہوتی ہے اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کسی دن نہیں کرتے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، سارا سال اللہ ذوالجلال رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے، لیکن عرفے کا دن ایسا مبارک دن ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، اللہ ذوالجلال قریب ہوتے ہیں، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا اراد هؤلاء، یہ سارے کے سارے کھڑے ہیں میدان عرفات میں، یہ کیا لینے آئے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے اللہ بخشش لینے آئے ہیں۔ اتونی شعثا غبرا، بال ان کے بکھرے ہوئے پراگندہ حال ہیں۔ اللہ ذوالجلال دو چیزوں کا اعلان کرتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں انظروا الی عبادی، ان میرے بندوں کو دیکھو۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر بھی کرتے ہیں اور گواہ بھی بناتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ رہنا جتنے آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چوتھی بات بھی سمجھائی ہے کہ اللہ ذوالجلال راضی کیسے ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی خوشی، اللہ ذوالجلال کا تبسم اور مسکرانا، فخر کرنا، اور آخری درجہ کہ اللہ ذوالجلال رضامندی کا سرٹیفکیٹ کس کو عطا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا خوش نصیب وہ ہے
جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے خود اعلان کیا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. یہ صبح بھی ذکر کرتا ہے، شام کو بھی ذکر کرتا ہے، اور اگر رات کو آنکھ کھلے تو تب بھی اس کی زبان پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ کلمات جاری ہوتے ہیں. اللہ ذوالجلال صبح و شام اللہ کے ذکر پہ پابندی کرنے والے کو اپنی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ بہترین اعمال کون سے ہیں، وارضاها عند ملیککم، اور کون سے اعمال ہیں جو تمہارے رب کو راضی کرنے والے ہیں، وارفعها فی درجاتکم، اور کون سے اعمال ہیں جس سے آپ کے درجات کی بلندی ملے گی، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور کون سے اعمال ہیں کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ان اعمال کو اختیار کرنے سے، وَمِنْ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ فَتَضْرِبُوا وَمِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا عَنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا عَنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر کہ تم میدان جہاد میں اترو، تم لوگوں کو قتل کرو جو کافر ہیں اور کافر شہید کر دیں تمہیں. اللہ کے رسول کون سا عمل ہے جو اتنا بڑا ہے، بہترین عمل بھی ہے، پاکیزہ عمل بھی ہے، رب کو راضی کرنے والا بھی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے، اور پھر سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور شہادت سے بھی بہتر ہے، اور غازی بننے سے بھی بہتر ہے؟ کون سا عمل ہے؟ قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات. اللہ ذوالجلال کے ایسے بھی بندے ہیں جن کی زبان سے گفتگو بڑی خوبصورت نکلتی ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک کلمہ اس طرح خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں، ہوتا تو ایک کلمہ ہے، اللہ اس کلمے کو بھی اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. چھوٹا سا کلمہ ہے الحمدللہ، قیامت کو جو ترازو لگے گا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں. لیکن اگر آپ خوشی سے کہہ دیں الحمدللہ، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے. یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، گنتی کے 3 سے 4 سے 5 سیکنڈ میں پروناؤنس کر سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مرد مسلمان ہوں گے اور جتنی عورتیں ہوں گی، ان کی تعداد کے برابر اللہ ذوالجلال اس بندہ مومن کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیں گے. تیسرا کام جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہوتے ہیں،
السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ مسواک کرنا یہ جہاں منہ کی پاکیزگی کا باعث ہے، وہاں اللہ ذوالجلال کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ اللہ ذوالجلال کی رضا بھی اس بندے کو نصیب ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرج، مجھے اتنی مرتبہ مسواک کا حکم دیا گیا، مجھے محسوس ہوا کہ مسواک کر کر کے کہیں میں اپنے دانت ہی نہ گرا لوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے تو پھر مسواک کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ بات سنی، میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا صبح شام کا کہ کھانے کے بعد میں نے مسواک نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کا اسے سبب بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کا آخری عمل جو اللہ کے رسول نے کیا وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، ان کے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے جو مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ سمجھ گئیں کہ یہ مسواک پسند کر رہے ہیں۔ آپ نے مسواک لی، اس کو اچھی طرح صاف کیا، اس کو بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے مسواک کی اور چند ہی لمحات کے بعد، کچھ وقت کے بعد ہی اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی یہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی میلت یدہ آپ کا ہاتھ مبارک نیچے ہو جاتا ہے، اور آخری عمل مسواک کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ نوجوان تو اس کو سمجھنے سے آج ویسے ہی دور ہو گئے کیونکہ زیادہ پڑھ گئے، ان کے پاس ڈگریاں آ گئیں، وہ والدین کو ویسے ہی خبطی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3507، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، کسی نے رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرے، جس نے اپنے رب کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کرنے والا ہے جو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسم الجنہ، ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے اسے سمجھ لو۔ ساتھ یہ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جس جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھا ہے اس کا دروازہ درمیانہ جو ہے وہ والد ہے۔ چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، چاہو تو اس کو ضائع کر لو۔ اور آپ بھی جانتے ہیں جب آؤٹ لیٹ بنتی ہے، کوئی فیکٹری، کوئی مؤسسہ، کوئی کمپنی بنتی ہے تو جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کی جو لک ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے، وہی انسان کو پسند آتی ہے۔ اس لیے دروازہ نہیں کہا، جنت کا درمیانہ دروازہ اللہ ذوالجلال نے باپ کو بنایا ہے۔ اللہ کی رضا چاہیے تو والدین ان کو راضی کرنا سیکھیے۔ کیسے راضی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے زیادہ میری نیکی، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، پارٹنر ہے، کون ہیں؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک، 3 مرتبہ فرمایا سب سے زیادہ اگر کوئی تمہاری نیکی اور خیر خواہی حسن سلوک کا حقدار ہے تو تمہاری والدہ گرامی ہیں، اور 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارے والد گرامی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور آسمان کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے، اسی طرح ہر آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا
جب میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون سا خوش نصیب ہے جس کی تلاوت کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان. یہ حارثہ بن نعمان ہیں جو زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ. روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا یہ انسان ہے. بیٹھا زمین پہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی تلاوت کی آواز اس سے محظوظ ہو رہے ہیں تو جنتی ہو رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی یہ کرنے والا تھا، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے. روایت بتاتی ہے کوئی تھا تو نہ تھا، لیکن یہ اکیلے ہی کھانا بھی کھلاتے اپنی والدہ کو، اپنی والدہ کے بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام جو اناؤنس کیا کہ اس کی آواز جنت میں پہنچتی ہے، اس کا سبب یہی تھا کہ وہ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5واں عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کو آپ راضی کر سکتے ہیں. ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان یأکل الاکل او یشرب الشرب فیحمد اللہ علیہا. ہم نے یہ تو سیکھا اور یہ تو پڑھا اور یہ تو سنا اور یہ تو سنایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، اور یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ کھانے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. لیکن حدیث یہ بیان کر رہی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1816، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں جو پانی کا گھونٹ بھی بھرے کہ الحمدللہ، ایک لقمہ بھی کھائے کہ الحمدللہ. اللہ تو نے ہی دیا، تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا. یہ بات بات پہ اللہ کا شکر کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ ذوالجلال ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للانسان. اللہ ذوالجلال کس طرح انسان سے خوش ہوتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، پھر انسان کے عمل کو دیکھ کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، فرشتوں کو اس کی بخشش پہ گواہ بناتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں. آپ نے کچھ اعمال سنے، آخری عمل جس کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکی وسیجنبها الاتقی. جو متقی بن جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہی اس کی تقوی کی دلیل ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. 3 کام تقوی اختیار کرنے والا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا، اور کسی کے ساتھ خیر خواہی اس بنیاد پہ کرنے والا کہ میں نے اللہ کی رضا لینی ہے، کوئی لینے دینے کے لیے نہیں. یہ اعمال اتنے پیارے ہیں کہ اللہ ذوالجلال اس سے راضی ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرتا ہے اس کا مال ایک تو پاکیزہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس مال کی شر اور شرارت سے اور اس مال کے فتنے سے بھی اللہ اسے محفوظ فرماتے ہیں. لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا اللہ ذو الجلال اس مال کو گنجا سانپ بنا کے اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیں گے، اور پھر وہ سانپ جو گنجا صرف اس لیے ہے لأجل سمہ ہی، اتنی زہر اس کے اندر رکھی ہے اللہ نے کہ اگر وہ ایک مرتبہ دنیا میں پھونک مار دے تو ساری ہریالی جل کے راکھ بن جائے۔ وہ سانپ یأخذ بلہزمتِ یعنی شدقی، اس کی باچھوں سے پکڑے گا قیامت کے دن۔ کیوں بھلا؟ انہی باچھوں کو پھلا پھلا کے لوگوں پہ رعب تم جماتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا بینک بیلنس جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ سونا اور یہ چاندی، یہ مال قیامت کے دن اس کے ساتھ آگ میں تپا کے ان کی پیشانیوں کو بھی اس کے ساتھ تپایا جائے گا، دم لگائے جائیں گے، اور اللہ ذو الجلال چہروں پر بھی اور پشت پر بھی اور اس کے دائیں بائیں پہلوؤں پر بھی سزائیں شروع ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا یہ اسلام کا رکن تو ہے ہی ہے، مال کی پاکیزگی کے لیے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ کسی کا کوئی حق نہیں کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے اس میں ادنا بھی کمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ملعون ہے، اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ جس چیز پہ اللہ نے لعنت کر دی اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی زکوٰۃوں کو نکالنے کا بندوبست کیا کرو، لیکن کیسے؟ جو شرعی اصول ہے، شرعی اصول یہ ہے 7.5 تولے سونا ہے، وحال علیہ الحول، اور سال گزر گیا ہے، تمہیں زکوٰۃ 2.5% دینی ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، سال گزر گیا ہے، تمہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میّر بیان کیے ہیں، 30 گائے پال رکھی ہیں، 1 سال کا بچڑا دینا ہوگا، 40 ہو گئی ہیں، 2 سال کا بچڑا دینا ہوگا، 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری دینی ہوگی، 5 اونٹ ہے تو 1 بکری دینی ہوگی، 10 مشکیزیں اگر شہد کا کاروبار کرتے ہو وفی کل 10 ازق زق، 10 مشکیزیں شہد اتارا ہے تو 1 مشکیزہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اس زکوٰۃ 2.5% پہ آج لوگ تیار نہیں ہوتے، 36 قسم کے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر بھی واویلا ہے، رونا دھونا ہے۔ یاد رکھیے گا اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو، جب تک کسی معاشرے کے اندر نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام درست نہ ہو، نہ اس معاشرے کے اندر خیر آتی ہے، نہ سکون آتا ہے، نہ اس میں برکت آتی ہے۔ بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوتی سیدنا عمر کے پاس تو پہلا سوال یہ ہوتا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، باقی ایجنڈا پھر پیش کرنا، یہ بتاؤ کہ اپنے اپنے علاقے میں نماز کی پابندی کرواتے ہو کہ نہیں، یہ سب سے پہلا ایجنڈا ہوتا تھا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے فمن حفظها وحافظ عليها، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، اسے پابندی سے پڑھتا ہے، فقد حفظ دین، اس نے تو اپنے پورے دین کی حفاظت کر لی، ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع، جو نماز کو ضائع کرتا ہے
وہ دنیا کے کسی کام کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا میرے معزز اور مکرم اور پیارے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگیں لڑی، کوئی ٹیکس نہیں تھا، زکوٰۃ کا نظام تھا، زکوٰۃ کا نظام مضبوط تھا، خراج بھی آتا تھا۔ جن کو اپنے تابع کر لیا کافروں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال 6 مہینے 10 دن سیدنا ابوبکر کی خلافت رہی، صرف زکوٰۃ کا نظام مضبوط تھا۔ جنگیں اس وقت بھی ہوئی، سیدنا عمر آئے، 10 سال ان کی حکومت رہی، خلافت رہی، اور انہوں نے 64 لاکھ مربع میل فتح کیا۔ جنگ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر سیدنا عثمان آئے، جنگیں اس وقت بھی ہوئی، دائرہ اسلام اس وقت بھی وسیع ہوا۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے رہے۔ پھر ان کے بعد سیدنا معاویہ 20 سال کے قریب، چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا۔ صرف ایک نظام تھا، زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا گیا، اتنا مال تھا۔ لوگوں نے کہا کیا کرے مال کو؟ کہا مسکینوں کو دو۔ کہا مسکین تو ختم ہو گئے، فقیروں کو دو۔ کہتے کوئی فقیر رہا ہی نہیں ہے۔ کہا لوگوں کے قرضے اتارو، اتر گئے ہیں۔ جاؤ اناؤنس کرو گلیوں میں کسی کی شادی ہونے والی ہے، شادی کر دو۔ ہو گئی۔ قرضے دو تاجروں کو کہ وہ اپنی تجارت کو فروغ دیں۔ کہا مال تو پھر بچ گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی اناج بکھیر دو، کوئی پرندہ اڑان بھرتا ہوا یہاں سے بھوکا نہ گزرے، اتر کے کچھ کھا کے ہی جائے۔ آج مسلمانوں کی یہ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور مسلمان نمازوں کی پابندی کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ یہ زکوٰۃ کا کوئی اصول نہیں کہ ہے تو اپنے ایک بھٹے کا مالک، ایک ٹرالی بھری مسجد میں بھجوا دی، کہا جی میری زکوٰۃ ہو گئی۔ نہیں، شرعی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، وگرنہ وہ مال پاک نہیں ہوگا، باعث برکت نہیں ہوگا۔ اور یہاں میں ایک گزارش بھی کر دوں، یاد رکھا کریں جو زکوٰۃ کا وقت آ گیا وہ بعد میں آپ کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اس رمضان زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اگلا سارا سال تقسیم کرتے رہنا اور اپنے ہی اکاؤنٹ اپنے ہی تصرف میں وہ رکھنا، وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے۔ وہ 8 مصارف جن کا تذکرہ سورۃ توبہ میں اللہ ذوالجلال نے کیا ہے، آپ اس بات کا استحقاق نہیں رکھتے، مجاز نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، ان کو پہنچائیں جن کی یہ اللہ ذوالجلال نے ضرورت بنائی ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھا کریں، زکوٰۃ دیتے وقت لوگوں کو ذلیل نہ کیا کریں کہ چند ٹکے دینے پر گالیاں دینا اور دھکے دینا، یہ کوئی مومنوں کا رویہ نہیں۔ سلف صالحین رات کے اندھیرے میں صدقہ کرتے تاکہ اگلے انسان کی جو عزت ہے اس پہ کوئی حرف نہ آئے، کوئی دیکھے نہ۔ چھوڑ دیجیے ان باتوں کو کہ 10 روپے دیتے وقت بھی سیلفی بنانے والوں کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ سلف یہ کرتے تھے۔ یا اللہ ہمارے عمل کو ضائع نہ کر دینا، اور کبھی اس بات کا بھی تقاضا نہ کیا کرو کہ میرے لیے دعا کرنا۔ دعا کس لیے کریں؟ زکوٰۃ تو تم اللہ کا حق ادا کر رہے ہو، احسان تو کر نہیں رہے، تو دعا کا تقاضا کیوں کر رہے ہو؟ ایک مسلمان کو تو ویسے بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن آپ کا تقاضا بنتا نہیں۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، اپنی زکوٰۃ کے نظام کو اسلامی مہینوں کے ساتھ اٹیچ کیجئے، کیونکہ اگر آپ جنوری فروری کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے 365 دن بنتے ہیں، لیکن عربی مہینوں کے 356 یا 55 دن بنتے ہیں۔
آپ نہ چاہتے ہوئے بھی 10 دن کی زکوٰۃ کھا جائیں گے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اللہ ذوالجلال ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم میں جتنے روشن چہرے ہیں الہ العالمین ان سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ان کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جس کو دیکھ کے آپ خوش ہوں اور قیامت کو ان کا حساب نہ ہو۔ ان کی اولادوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔